بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس اندھیری میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ نوٹس پہ بلایا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں متنازع فیصلوں کے آنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن آج پے در پے جو فیصلے آ گئے، پاکستان کے عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے خود اڈیالہ جیل میں مطالبہ کیا تھا کہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کرنا اور آئین کے اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا، ٹرائل کرنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اور ہم نے یہ 2 مطالبات ہمیشہ رکھے تھے کہ جہاں بھی ہمارا ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل ہو اور ہمیں اپنے صفائی کا بھی موقع مل جائے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ایک پٹیشن فائل کر دی تھی 2023 میں ہی کہ جہاں پر بھی الزامات ہیں اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ ٹرائل چل رہے ہیں، تو ڈاکٹر بابر امان صاحب آپ کو بھی اس کا زیادہ تفصیل اور قانون کا تقاضا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ سارے ٹرائل رکیں گے اور ایک ایکیوزڈ کا جس پہ ایک جیسے ایک واقعہ میں الزامات لگائے گئے ہوں اور ایک سے زیادہ پرچے ہوں، اور ایک سال میں جو فیصلہ آئے گا باقی کیسز کا اس کی بنیاد پہ کیس کا تصویر۔ ہمارے ہمیشہ سے اس الزام کے باوجود ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، لیکن آج تک اس پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس نے اس میٹر کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجا کہ پہلے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کرے، اس کے باوجود نہ ٹرائل رکے نہ اس پہ کوئی فیصلہ آیا۔ آج جو 2 فیصلے آئے ہیں، سرگودا جج میں جو فیصلہ دیا ہے، جس میں ہمارے 2 پارلیمنٹیرین احمد چٹا صاحب اور احمد بچر صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہے، یہ تیسرا نمبر ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین کو سزا ہوئی۔ اسی طرح سے 10 سال کی سزا پہلے عبداللطیف صاحب کے بارے میں بھی دی گئی تھی، جو اسلام آباد ATC نے سزا دی تھی۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے، ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے۔ قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسے سزائیں ناانصافی ہے۔ اس سے ملک کا اچھا نہیں ہوگا، اس سے ملک کی نہ صرف بدنامی ہوئی ہے بٹ قانون کا انٹائر لوگوں کا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ وہ لوگ جو عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سخت سرکار کے خلاف عدالت انصاف پرووائڈ کرے گی، آج کے فیصلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عدالتیں اس فیصلوں کے اور اپنی ذمہ داری دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں توقع کروں گا کہ سلمان رقم راجہ صاحب کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا آئینی نکات ہے جو اٹھانے ہیں۔